ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج پھر اسی موضوع پر بات کروں گا جو ہمارے ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے، اس حوالے سے آج حکومت کا جو موقف ہے وہ سامنے آیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرائیں گے۔ ایک موقع پر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کر دی تھی، اور جو کمیشن ہے وہ اس کی تشکیل کی منظوری دے دی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے جو معذرت کر لی تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک بڑا اچھا شگون ہے کہ اس میں حکومت کو جو ہے وہ اس میں پورے طریقے سے معاملات کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ حکومت کی مداخلت یا اس کی اس میں انوالومنٹ کے بغیر یہ معاملہ جو ہے یہ پایہ تکمیل تک ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ جو آج دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج جماعت اسلامی کے جو انتخابات ہوئے ان کے شورا کے، اور اس میں آج انہوں نے اپنے چھٹے امیر کا انتخاب کیا، اور اس میں کراچی سے حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ بڑے واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے ان کو امیر منتخب کر لیا گیا ہے، اور وہ اپریل 2029 تک جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی رہیں گے۔ انہوں نے سراج الحق اور لیاقت بلوچ کو جو ہے خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہونے والے انتخابات میں شکست دی، اور اس میں تقریباً 48,000 ارکان نے جو ہے وہ حصہ لیا، اور سب سے جو خوشائند بات ہے کہ اس میں 16,000 خواتین بھی تھیں جنہوں نے اپنے رائے دہی کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑی زبردست طریقہ کار ہے جماعت اسلامی کا، جو مجھے ذاتی طور پہ بھی پسند ہے کہ جماعت اسلامی کے جو طریقہ کار ہے اس میں نہ تو وہ خاندانی جماعت ہے، نہ ہی وہ کسی فرد کی پیروی کرتی ہے، بلکہ وہاں پر جو بیلٹ کے ذریعے خفیہ بیلٹ کے ذریعے جو ان کے انتخاب ہے وہ بڑا زبردست طریقہ ہے، اور اس میں ہر رکن اور ہر فرد جو ہے وہ اس کا عہدیدار بن سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہماری جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو بھی ہماری جماعتیں جمہوریت کی دعوے دار ہیں ان کے اندر بھی اسی طریقے سے جمہوریت ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جماعت کی نمائندگی کر سکے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ آج جو بشرا بی بی کو زہر دینے کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی تھیں، اور عمران خان سمیت تحریک انصاف نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ بشرا بی بی کو جو زہر دیا گیا، تو اس حوالے سے آج عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر عاصم یوسف، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ زہر نہیں دیا گیا۔ البتہ بشرا بی بی کا جو اپنا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ کھانے میں دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی اس حوالے سے چلو ایک عوام تھا جس کو دور ہونا ضروری تھا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس حد تک جو سیاست ہے اس کو سیاست کی مخالفت تک ہی رکھنا چاہیے، نہ کہ دشمنی کی حد تک جا کر ایک دوسرے کی جان جو ہے وہ لینی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑا زہر قاتل ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج ایک لوکل خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لورا میں جماعت اسلامی کے زیر تمام ایک بڑا زبردست پروگرام ہوا جس کو مبشر عباسی صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور وہاں پہ تقریباً 150 مستحقین کو رمضان پیکیج جو ہے وہ دیا گیا۔ بڑے اچھی یہ بات ہے کہ وہاں پر ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ اب غریب اور مستحق لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، اور میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی بدنظمی ضرور ہوئی کہ وہاں پر چونکہ لوگ زیادہ آگے اور جو تقسیم کا طریقہ کار تھا اس میں گڑبڑ جو ہے وہ ضرور نظر آئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جینا ویلفیئر ہے انہوں نے بھی اس ایسے ہی ایک پروگرام کا انعقاد کا پروگرام بنایا ہے، اور اتوار والے دن جو ہے وہ وہاں لورا میں ہی جو مستحق لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور وہ اسی طریقے کا پروگرام جو ہے وہ ان کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویلاگ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔